جس نے اپنی ماں کا پیر چوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا۔ اپنے خیالوں کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے کردار بن جاتے ہیں، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں۔ حضرت علی سے کسی نے سوال کیا کہ اس طرح پتہ لگایا جائے کہ انسان پر آنے والی مصیبت سزا ہے یا آزمائش؟ حضرت علی نے جواب دیا، جو مصیبت انسان کو اللہ سے دور کرے وہ سزا ہے، اور جو مصیبت انسان کو اللہ کے قریب کرے وہ آزمائش ہے۔ وقت، حالات اور رویے بتا دیتے ہیں کس نے آپ کے ساتھ کتنا چلنا ہے اور آپ نے خود کو کہاں کہاں کتنا گھسیٹنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سستی سے 3 جمعے چھوڑ دے تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ عاجزی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے اندر ایک برائی دیکھے تو اسے اپنی 10 یاد آ جائیں۔ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی، ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ لوٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا میں اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر کا ضامن ہوں۔ دوست بنانے سے پہلے کبھی کسی کے چہرے کو مت دیکھیں بلکہ اس کی اخلاق اور چاہت کو دیکھیں، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ جب لوگ طے کر لیتے ہیں کہ اب تعلق نہیں رکھنا تو وہ پتھر کے ہو جاتے ہیں، اور پتھر کے سامنے جتنا بھی رو لو، گڑ گڑا لو، معافیاں مانگ لو، وہ کہاں سنتے ہیں۔ یہ صرف تو رب کائنات کی ہے، جتنے مرضی گناہ کر لو، ایک عاجزی سے آنسو بہا دو، وہ اپنی آغوش محبت میں لے لیتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں دلوں میں اگتا ہے۔ بانو کہتی تھیں، کسی کو محبت میں چھوڑنا اس کا قتل کرنے کے برابر ہے۔ جب دل کسی شخص پر ٹھہر جائے تو ذہن کسی اور کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل آخرت کی یاد دلائے۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو چیز تقسیم کرو گے اس چیز کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، عزت ہو، علم ہو، محبت ہو، درگزر ہو، کھانا ہو یا آسانیاں ہوں۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائے تو بولنے کی غلطی مت کرنا، یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں۔ وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جب وہ ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان فرش سے عرش پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ دیکھو یہ موقع گنوانے کا نہیں ہوتا، بہت کچھ پانے کا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، کسی کو دی گئی اذیتوں اور زیادتیوں کی نہیں۔ عشق کا درد لذت سے خالی، جسے ذوق ہے وہ مزہ جانتا ہے۔ یہ محبت ہی تو ہے جو اگر روٹھ جائے تو انسان کے چہرے سے تمام رنگ چھین لیتی ہے، اور اگر مل جائے تو اوس و قضا کے تمام رنگ چہرے پر بکھیر کر اسے اتنا خوبصورت کر دیتی ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ محبت سائے کی طرح ہوتی ہے، جب ہمیں اس کی عادت ہو جاتی ہے تب شام پڑ جاتی ہے۔ بس یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنویں سے اٹھا کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے،
بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں من پسند شخص آپ کے سکون کی وجہ ہوتا ہے، جبکہ میں کہتا ہوں کہ آپ کا من پسند شخص آپ کے ڈپریشن کی واحد وجہ ہوتا ہے۔ اور پھر ہم ایک ایسے نابینا معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں اداسی کا یقین دلانے کے لیے رونا پڑتا ہے اور بیماری کا یقین